کیونکہ انسان کی امید کا واحد ذریعہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایسے واقعات پیغمبروں کے سنائے جن کو جو ٹینشنیں پہنچی تھیں، جو پریشانیاں پہنچی تھیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی ایسی پریشانیاں پہنچی ہیں، مگر ان پریشانیوں میں انہوں نے صبر کیسے کیا؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی پریشانی، ان کو قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی، تنہا. ابھی یہ امریکہ سے آئے ہیں، 2 شادیاں کی انہوں نے. میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں، سان فرانسسکو. آپ کے گاؤں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے یہ بیان. ان کا علاقہ ہے لاس اینجلس سے نا، بالکل ویسٹ امریکہ. تو میں نے جب یہاں بیان کیا تو میں نے ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ امریکہ میں کیوں بولوں کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے، وہاں اللیگل ہے تو مجھے پکڑیں گے، تو کرنے اپنی ذمہ داری پہ کرو. تو ان کے گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو مفتی صاحب کہہ کے گئے یہ نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ مجھے بتا رہے ہیں وہاں یہ پھیلا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا یہاں نہیں کرنی چاہیے. خواتین بہت خوش ہے، حالانکہ میں نے یہ نہیں بولا. میرا مقصد ہے کرنا ہے تو مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو بھائی تم. تو اب یہ جب انہوں نے دوسری کی، انہوں نے مجھے ابھی عصر کے بعد یہ ملنے آئے تھے، انہوں نے پورا واقعہ سنایا. بالکل اکیلا ہو گیا میں، بالکل ڈپریشن میں چلا گیا میں، بالکل تنہا ہو گیا، خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں. یہاں تک کہ جن دوستوں نے کہا تھا تو ہمت تو کر، ہم ہیں تیرے پیچھے، وہ بھی بھاگ گئے. تو میں نے ان سے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، جنہوں نے دوسری شادی میں اٹینڈ ہونے کے وعدے کیے ہوئے تھے نا مجھ سے، وہ بھی عین موقع پہ بھاگ گئے. انسان تنہا ہو جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ پوری دنیا ان سے کٹ گئی ہے، چند لوگ خاندان کے کٹ گئے تو کتنی سٹریس اور ڈپریشن اس بندے نے محسوس کی ہوگی. سوچو ابراہیم علیہ السلام سے تو پوری دنیا کٹ گئی تھی، ایک شخص بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. بعد میں جا کے لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے بھانجے، وہ ایمان لے کر آئے. بھانجا تو چھوٹا ہوتا ہے نا بہت. تو اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیسے سمجھا رہے ہیں، یا ابتی لم تعبدوا، اے میرے پیارے ابا آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، یہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے، آپ کو نقصان نہیں دے سکتے. پیار سے سمجھا رہے ہیں. اور آگے رپلائی کیا آ رہا ہے کہ لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم تو دعوت سے باز نہیں آیا، پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا میں تجھے، معاذ اللہ. اتنا سخت رپلائی جب باپ کی طرف سے بیٹے کو گیا ہے، کس قدر اسٹریس ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. لیکن کہیں بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی محلے کا ڈاکٹر تلاش کیا ہو کہ بھائی دیکھیں یار یہ اتنی ٹینشنوں میں آیا ہوا ہوں، کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. اس زمانے میں بھی حکیم ڈاکٹر تو ہمیشہ سے ہی ہیں. کس قدر الگ ہو گئے اپنی قوم سے، بالکل ہجرت کی کہ بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو اکیلے. اللہ نے مدد کی، حضرت ہاجرہ آپ کو ملی، حضرت سارہ آپ کو ملی، آپ کی 2 ازواج. پھر دوسری اس سے بڑی ٹینشن، آپ نے حکم دیا اپنی بیوی ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آؤ؟ مکہ میں. کتنا دور ہے وہ علاقہ بھائی، ریگستان کا سفر ہو، اونٹوں کا سفر ہو. ارض شام سے چل کے آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہو آپ کو نظر آتا ہے نیچے ریگستان. سڑکیں وڑکیں تھوڑی تھی، ریگستان میں سفر کرنا ہے اپنی محبوب زوجہ کو لے کے. کہاں؟ ایسی جگہ جہاں مکہ میں ایک انسان بھی نہیں، کوئی بشر بھی نہیں، وہاں پہنچا کے واپس آ جانا ہے. کس قدر اسٹریس اور ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے. جا رہے ہیں اپنی زوجہ کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں. زوجہ بھی پریشان، بھائی یہ کیوں؟ زوجہ نے بھی وہاں ٹائم گزارا، کوئی ڈاکٹر تلاش نہیں کیا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے. وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ یقین ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا کون ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جب کام اتفاقی ہوتا ہے نا ٹینشن ہوتی ہے، جب پتہ ہے ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے ٹینشن نہیں ہوتی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ بائی چانس ہے. وہ کیا ہے؟ بائی چانس ایسا ہو گیا، بائی چانس وہ مر گیا، بائی چانس یہ ہو گیا. تو آدمی کہتا ہے یہ چانس میرے ساتھ ہی ایسا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال دیکھو. آپ کہیں جا رہے تھے، آپ جب زمین پہ بیٹھے اتفاق سے نیچے کانٹا تھا، دھاڑ کر کے چپ گیا، آپ کی چیخ نکلے گی نا، غصہ بھی آئے گا، یار یہ کیا مصیبت ہے، یار یہ کون سوئی بھول گیا تھا یہاں پہ. لیکن ایک پلان کے تحت جب سوئی چبھائی جاتی ہے، ڈاکٹر جب چبھوتا ہے تو ویسی چیخ بولو نہیں نکلتی، بلکہ انسان اپنی چیخ پہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول.
بلکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کنٹرول، یہ خود نہیں لگ رہی ہے، باقاعدہ میں لگا رہا ہوں. آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے یار یہ ڈاکٹر ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرے فائدے کے لیے ٹیکا لگا رہا ہے. مسلمان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں بائی چانس نہیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کون دے رہا ہے؟ اللہ. اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ میرا خیر خواہ ہے. یہ خود بخود نہیں آ رہی، وہ دے رہا ہے مجھے آزمانے کے لیے، مجھے بنانے کے لیے، میرے گناہ معاف کرنے کے لیے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. لہذا ان کے ڈاکٹر بھی جب پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں. نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہیں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی ٹینشن میں جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو. حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا بخاری کی حدیث ہے اذ اللہ یضیعنا، اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ پریشانی نہیں دے رہا ہوتا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، قرآن میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا. تو میرے بھائی جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا اس کی زندگی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوگی. جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے گٹکے بھی کھائے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب بھی پیے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے چرس بھی بولتے کیوں نہیں پیے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے زنا بھی کرے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مار دھاڑ بھی کرے گا. بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اٹھا اٹھا کے سر مار رہا ہوتا ہے دیواروں سے، کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج، آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا، شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی. تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے، کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا، اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو یہاں ہی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جل باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین، فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں، میں ان کی زندگی میں ان ہوں. تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے؟ اللہ. دور کون کرے گا؟ اللہ. اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے، مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ، تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسا ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری کے بعد تیسری، پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ. اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانیاں آ رہی ہیں بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے، تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملاؤں، تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے، وہ شدید بخار میں تھا. آپ نے فرمایا طہور انشاء اللہ، یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا. نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا، جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے. جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا، جو اس کو آخرت میں ملنا تھا، اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو، اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں. بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں.
یہاں بہت تھوڑا ہوگا وہاں بہت زیادہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دو تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے. تو بوڑھا بخار میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے. وہ بخار میں اس کو غصہ, اس نے کہا یہ مغفرت نہیں ہے, یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا ہے. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا, نہیں بوڑھے پہ کیا ہے, یہ ایک عذاب ہے. تو آپ نے فرمایا اب یہ عذاب ہی ہے. تمہاری اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے, اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب.